لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام اور امت مسلمہ کی پردہ نشین ماں و بہنوں، ہم تمام پر اللہ عز و جل کے بے شمار انعامات ہیں، جن میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم اس طریقے سے ہفتے میں ایک مرتبہ ہی صحیح بیٹھ کر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دروس، اسباق، انفرنسز حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور الحمدللہ آج کی ہماری یہ نشست 35 نشست ہے، 35ویں نشست ہے. پچھلے درس میں ہم نے کافی ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے تعلق سے دیکھی تھیں، اور ہم نے دیکھا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پوائنٹ آیا تھا، پیر زخمی ہو کر کے پیروں سے خون نکلنے لگا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. رات کا سفر اور پہاڑی راستہ ہے، اور پھر اس کے علاوہ زہریلے جانوروں کا بھی خطرہ ہے، بچھو، سانپ اور دوسرے کئی موذی جانوروں کا خطرہ. ان سب خطرات کو مول لیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پلاننگ کے ساتھ سفر کیا. پھر اس میں حکمت بھی ہم نے پچھلے دفعہ سمجھنے کی کوشش کی کہ کیسے سیدھے نکل کر مکے سے مدینہ جانے کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوزٹ ڈائریکشن لیا تاکہ لوگوں کو کم از کم چکمہ دیا جا سکے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پیچھے جا کر کے قیام کر کے غار ثور میں قیام کر کے 3 دن جب ایسرٹین کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب آپ کی تلاش میں لوگ نہیں آئیں گے، کیونکہ لوگوں کو بھی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ 3 دن میں اس نے بہت دور تک سفر طے کر لیا ہوگا، لہٰذا جب انہوں نے ہمت چھوڑ دی تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سفر پھر وہاں سے غار ثور سے مدینے تک کا جاری رکھتے ہیں. تو ہم نے اس میں کافی چیزیں دیکھنے سمجھنے کی کوشش کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس طرح غار میں چھپ جانے پر، غار میں پناہ لینے پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خود ابو بکر کہتے ہیں لو نظر احدهم الى قدمیہ لابصرنا، کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی بندہ بس اپنے قدموں کی طرف دیکھ لے، he doesn't even have to look elsewhere، بس جیسے کھڑا ہے پیروں کی طرف دیکھ لے ہم نظر آ جائیں گے اس کو. تو جیسے یہ چیز خود ابو بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی کہ اتنی قریب ہم ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر جواب دیا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر اس رب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو ہم تینوں میں کا تیسرا ہے. ہم 2 ہیں تو تیسرا ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. تو اس حساب سے 2-3 چھوٹی چھوٹی بڑی ضروری باتیں ہم لوگ یہاں پر کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی آگے گزریں گے. سب سے پہلی بات، قرآن میں سورۃ التوبہ میں ایک آیت آتی ہے الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ عز و جل کہتے ہیں الا تنصروه، اگر تم لوگوں نے اسلام کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کی، فقد نصرہ اللہ. اصل میں یہ کلام ہم سے ہے کہ اگر تم لوگ سمجھتے ہو کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا دین اسلام کی مدد کرنا نہیں چاہو
تو یاد رکھو کہ ایک پوائنٹ ایسا تھا جب اسلام سب سے ویک سپاٹ پہ تھا، یعنی بس نیچے قدموں کے نیچے دیکھ لیتے، شوٹ کر دیتے، بس انتقال ہو جاتا۔ میں جان بوجھ کر شوٹ کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آتا ہے، یعنی نہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر، اور یہاں اتنے لوگ تلاش میں لگے ہیں، بڑی آسانی سے ان دونوں پر قابو پایا جا سکتا تھا۔ مگر اللہ عز و جل کا کہنا یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اگر اپنے دین کی اور اپنے نبی کی اتنی کٹھن گھڑی میں مدد کی ہے تو اب تو اس سے کٹھن گھڑی آنے والی ہے نہیں، تو یقیناً اللہ عز و جل مدد کر کے رہیں گے، اللہ عز و جل کا دین غالب آ کر رہے گا۔ اب کویسچن یہ ہے کہ کیا ہم اللہ عز و جل کے اس دین کو دوبارہ سپریم کروانے میں اپنا کوئی کردار نبھاتے ہیں یا اپنی بغلیں جھانکتے ہیں؟ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اللہ عز و جل نے پہلے ہی مدد کر دی ہے۔ جبکہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مکہ سے اپنے گھر سے نکالا تھا، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے خود مکہ چھوڑ کر کے جانا نہیں چاہا تھا۔ ما اطیبکی من بلد واحبکی الی، مجھے اے مکہ تو سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پیارا میری نزدیک شہر ہے۔ مکی کو مخاطب کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکل کے جا رہے ہیں تو یہ الفاظ کہتے ہیں، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں یہ، ما اطیبک من بلد او واحبک الی، کہ تجھ سے زیادہ پاک صاف، تجھ سے زیادہ محبوب شہر میرے نزدیک، beloved شہر میرے نزدیک کوئی اور نہیں ہے۔ ولولا ان قومی اخرجونی منکی ما سکنت غیرکی، اگر میری قوم نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں خود تو کبھی یہاں مکہ کو چھوڑ کر کے کسی اور جگہ جا کر نہیں بستا، یعنی مجھے خود اتنی یہ جگہ پسند ہے۔ ہم اس موقع پر اس چیز کو ریکال کریں، بہت پہلے ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں، زملونی کہتے ہیں، خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتی ہیں، جب نارمل ہو جاتے ہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہونے لگتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سٹارٹس فیلنگ کمفرٹیبل اینڈ بیٹر، تو لے کر کے پہنچتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کس کے پاس پہنچتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ایک رشتہ دار، سبحان اللہ، خدیجہ رضی اللہ عنہ کے اپنے ایک رشتہ دار کے پاس پہنچتی ہیں، جی ورقہ ابن نوفل، ان کے پاس پہنچتی ہیں۔ ورقہ ابن نوفل نے ساری بات سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لفظ کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب تمہیں تمہاری اپنی قوم تمہارے اپنے اس شہر سے نکالے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سٹنڈ ہو جاتے ہیں، سکتے میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اوا مخرجیہم، وہ مجھے اس شہر سے نکالیں گے؟ میں صادق کہلاتا ہوں، میں امین کہلاتا ہوں، مجھے اپنے سر آنکھوں پر بٹھانے کے لیے یہ لوگ تیار ہیں، یہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ اس کو دیکھیں، اس وقت کو اور آج کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا مجبور کیا گیا ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں، ہم آج کی تاریخ میں کیا اتنے مجبور ہیں کہ ہم اسلام پر آنا نہیں چاہتے، اسلام کی پابندی کرنا نہیں چاہتے؟ اسلام، ہم جتنا اسلام جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، جتنا ہمیں کسٹمائزڈ کر کے اسلام ہمیں جو صحیح لگتا ہے، ہمیں جو اچھا لگتا ہے، صحیح سے زیادہ جو ہمیں سوٹ کرتا ہے، اتنا ہی اسلام ہم فالو کرتے ہیں۔ جو سوٹ نہیں کرتا اس کے لیے ہم یا تو ایکسکیوزز دیتے ہیں یا پھر نہیں کریں گے انشاءاللہ کر کے ٹالتے رہتے ہیں۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھیں کہ اتنا مجبور کر دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میری قوم نے مکہ چھوڑنے پر مجھے مجبور نہ کیا ہوتا تو میں کبھی مکہ چھوڑ کر نہ جاتا۔ اور اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمپینین سے، اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، کچھ لوگوں نے، خاص طور سے روافضہ نے، یہ شوشہ اڑانے کی کوشش کی ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ تھے، جبکہ ساری روایات بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے ہیں۔ پھر جان بوجھ کر ابو بکر کے وقار کو، ابو بکر کے مرتبے کو تھوڑا سا ڈینٹ کرنے کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، مان لیا علی نہیں تھے مگر ابو بکر بھی نہیں تھے، کوئی اور ہی تھے ان کے ساتھ۔ تو اس طریقے کی شوشے بازیاں ہوتی ہیں۔ ہم لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم دم خم کے ساتھ پورے کہیں کہ نہیں، اس وقت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ ایک چھوٹا سا سوال پھر،
جس کانفیڈنس کے ساتھ، جس کامنس کے ساتھ، جس ریلائنس اور توکل کے ساتھ اللہ عز و جل کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، 2 مرتبہ کہی ہے بات، لا تحزن ان اللہ معنا، 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ، آگے ایک اور مرتبہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ایک سیکنڈ کے لیے سوچ کر دیکھیں کہ کیا اگر ہم آج کی تاریخ میں اس طریقے سے اللہ پر توکل کرتے ہیں، جس طریقے سے توکل ریلائنس کرنے کا ہمیں حکم ہے، اللہ عز و جل کے ساتھ اگر ہمارا اتنا لگاؤ ہو، اتنے اللہ عز و جل سے ہم اگر قریب ہوں، کیا آج اللہ عز و جل ہماری مدد کرنے پر قادر نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ ہر صورت میں اللہ عز و جل ہماری مدد کر سکتے ہیں، مگر ہمیں اس قابل بننا چاہیے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم اس قابل ہیں نہیں۔ ہم سب سے پہلے تو اپنے آپ، کئی مرتبہ کئی لوگ ہمارے اپنی برادری میں ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو خود اپنی مصیبت کا حل تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ عز و جل سے مدد مانگو، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرو، استغفار کرو، اللہ عز و جل سے گریہ وزاری کرو، گڑ گڑاؤ مدد آئے گی، اللہ میاں اتر، ایک تو میاں کہتے ہیں وہ غلط ہے، دوسرے کہ اللہ اتر کر کے آئیں گے مدد کرنے کے لیے۔ اس طریقے کی بڑی جسارت والی باتیں ہم میں سے کچھ مسلمان کرتے ہیں، اللہ اتر کے نہیں آئیں گے مدد کرنے کے لیے، ہمیں خود جانا پڑے گا، ہمیں خود کرنا پڑے گا۔ ارے اللہ عز و جل کو مدد کرنے کے لیے اتر کر آنے ہی کی کیا ضرورت ہے؟ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ عز و جل کی اپنی آرمی ہے، جس حساب سے بھی اللہ عز و جل مدد کرنا چاہیں، کیا ضروری ہے کہ وہ آئیں تو ہی مدد ہو؟ تو اس طریقے سے ہمیں اس قسم کا ریلائنس اور توکل اللہ عز و جل پر رکھنا چاہیے۔ وہ جو ثانیہ اثنین کا لفظ آیا ہے، 2 میں کا دوسرا، یہ ثانیہ اثنین دا سیکنڈ آف دا 2، اس کو اگر آپ انگریزی میں سمجھنا چاہیں، دا سیکنڈ آف دا 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس طریقے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام آتا ہے، اس کی علماء نے جگہ جگہ نشاندہی فرمائی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم خود آج کے اس سیشن کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چوز کیا تھا کہ میں اور ابو بکر ساتھ چلیں گے ہجرت میں، تو ہجرت میں آپ کا سیکنڈ ہونا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امیڈیٹ بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ اسی حساب سے اسلام میں بھی سب سے پہلے آنے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ، جیسے ہی اسلام آیا، جیسے ہی اسلام لے کر کے دعوت لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، کسی نے قبول نہیں کیا تھا، سب نے انکار کیا، مگر اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اسلام۔ اسی حساب سے پھر ایک اور موقع دیکھیں، جب نبی ہم پڑھ آئے ہیں، وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج، اسینشن کا سفر کر کے آتے ہیں، معراج کا سفر کر کے آتے ہیں، آنے کے بعد لوگ سب جھٹلانے لگتے ہیں، مکے کے جو کفار ہیں جھٹلانے لگتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو لے کر کے ابو بکر کے پاس پہنچتے ہیں لوگ، بھائی اب تو تمہارے ساتھی محمد نے حد ہی کر دی، ہم اس بات کو جان کر کے پڑھ کر کے آئے ہیں ڈیٹیل میں کہ اب تو تمہارے ساتھی نے حد کر دی۔ وہ کہتا ہے کہ راتوں رات وہ پیلسٹائن جا کر کے وہاں سے ہو کر کے نماز بھی پڑھی، اس نے واپس بھی آ گیا اور تھکاوٹ بھی نہیں، اس کو ایک ہی رات میں اتنا سب کچھ کر لیا۔ تو چاہتے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈینائی کر سکتے تھے کہ نہیں، کامن سینس میں نہیں آتی بات، اتنی جلدی کوئی جا آ نہیں سکتا، جبکہ اتنا دور کا سفر ہے کہ آپ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر جاؤ، اونٹ پر بھی سواری کر کے جاؤ تو ویکس لگیں گے آپ کو جانے میں، تو راتوں رات گئے بھی آئے بھی نہیں۔ اس پر یہاں کویسچن مارک نہیں کیا، صرف اتنا ویریفائی کرنے کے لیے پوچھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ مچ ایسی بات کہی ہے؟ کہا ہاں، ہم اپنے کانوں سے سنا ہے، ہم وہیں تھے، تب تو صحیح کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس وجہ سے جو ہے پوری انسانیت، جتنے بھی لوگ ہیں ان سب میں نبی کریم یعنی پورے انبیاء کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کے بعد باقی جو انسان ہیں ان میں سب سے ٹاپ جو شخصیت آتی ہے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، وہ اس وجہ سے آتی ہے، اسی وجہ سے ان کو سیکنڈ آف دا 2 کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام کی بات ہو گئی، ہجرت کی بات ہو گئی، اسی حساب سے ایمان کا بھی معاملہ دیکھ لیں، ایمان کے تعلق سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حالانکہ چھوٹی سی اس میں ضعف ہے حدیث میں، دیر از اے ویکنیس ان دا چین آف دا نریشن، کہ اس میں کویسچن مارک ہے، مگر اس کے کئی اور شواہد ہیں، اس حدیث کو بیک کرنے کے لیے بہت ساری دوسرے سملر حدیثیں آتی ہیں۔ کیا ہے حدیث؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، لمبی حدیث ہے، اس میں وہ جو پوائنٹ ہے وہاں پہ آتا ہوں، موضوع الشاہد جسے کہتے ہیں، ثم اتیا بی ابی بکر، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لایا گیا، فوضع فی کفہ، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا گیا، والامہ فی کفہ، باقی کی ساری امت کو دوسرے پلڑے میں رکھا گیا، تو فرجح ابو بکر، تو ابو بکر کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ تو اس حساب سے بھی صاف سمجھ میں آتا ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ ایمان، اگر ایمان کی بات آئے تو سب سے زیادہ ایمان والے ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے. اسی حساب سے محبت کی بات کر لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ تو صاف صحیح بخاری کی روایت آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں ایک مرتبہ، من احب الناس الیک، آپ کو سب سے، آپ کا اپنا سب سے بیلوڈ انسان کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا، سب سے زیادہ میری بیلوڈ عائشہ ہیں. تو یہ پلٹ کر پوچھتے ہیں من الرجال، مین میں کون ہیں؟ ابوہا، عائشہ کے ابو یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ. تو اس سے پھر ثابت ہو گیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیکنڈ بیسٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے. اسی حساب سے اخلاق میں دیکھ لیں، اس ہجرت سے پہلے ایک پوائنٹ تھا جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے نکل گئے تھے، نکل کے جدہ آج جہاں ہے وہاں کا پورٹ، وہاں کے پورٹ پر چلے گئے تھے اپنا سارا سامان لے کر کے. بس شپ کو بورڈ کرنا باقی تھا کہ ابن الدغنہ نے دیکھ لیا، کہتا ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ میں یہاں پر آسانی کے ساتھ کھل کر اللہ عز و جل کی عبادت بھی نہیں کر پاتا، میں تمہارے اپنے قوم کے لوگ یعنی مکے کے لوگ جو ہے مجھے چین سے نماز پڑھنے نہیں دیتے، چین سے قرآن پڑھنے، چین سے عبادت کرنے نہیں دیتے، اللہ عز و جل کا ذکر کرنے نہیں دیتے. مثلک لا یخرج ولا یخرج، آپ جیسے انسان کو خود تو چھوڑ کر جانا چاہیے نہیں، آپ کو نکالا بھی نہیں جا سکتا. کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقر الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب. یہی 5 کوالٹیز جو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گنائی، یہی 5 کوالٹیز ابن الدغنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں گنائی. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے درجے کو پہنچنا ناممکن، کوئی نہیں پہنچ سکتا. مگر یہاں دیکھیں، اور ابن الدغنہ نے عائشہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول اوور ہیئر نہیں کیا تھا، سنا نہیں تھا کہ چلیں ان کا میں ان کو یہاں پہ کاپی پیسٹ کروا دیتا ہوں، ایسا نہیں. اس نے خود دیکھا ہوا تھا کہ ابو بکر کی کوالٹیز ایسی ہیں، تو اس حساب سے یہ ہو گیا. پھر نماز میں بھی دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے، جب بیمار ہونے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد کو نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی آ نہیں سکتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ مرو ابا بکر، کہ ابو بکر کو آگے بڑھاؤ، فلیصلی بالناس، ان سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں لوگوں کی. تو اس طریقے سے پھر یعنی صاف ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر میں جان بوجھ کر اس سلسلے میں اس بات پر اتنا زور اس لیے بھی دے رہا ہوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم جس مہینے میں ہیں، اس مہینے میں نہ صرف علی رضی اللہ عنہ کی یا حسن حسین رضی اللہ عنہما کی شان میں غلو کیا جاتا ہے، ان کی شان میں غلو تو کیا ہی جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی کے بارے میں بھی گستاخانہ کلمات کہے جاتے ہیں. خاص طور سے یہ جو روافض ہیں، ان کے جو عوام الناس ہیں ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے، ان کے جو اپنے علماء ہیں یہ اصل میں شڑینتر رچاتے ہیں، یہ لوگوں کے اندر بدزنی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اتنی شدت کے ساتھ یہ باتیں کہتے ہیں کہ ہم میں سے کئی مسلمان پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہا یا اس طریقے سے دوسرے جو ہیں ان پر کیچڑ اچھالتے ہوئے جب کوئی کچھ کہے تو ہم برداشت بھی کر لیتے ہیں. تو بس جانکاری کے لیے کہ ابو بکر کا سٹیٹس دیکھیں کیا تھا. میں نے اتنے سارے گنائے، میں نے کہا اسلام میں، ایمان میں، محبت میں، ہجرت کے تعلق سے، اخلاق کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے، پھر اسی طریقے سے خلافت میں دیکھیں. جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے ابو بکر کو خلیفہ بنایا جاتا ہے. جب بھی کوئی مشورہ کرنا ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بغیر مشورہ نہیں کرتے. اور یہ بات اتنی کامن تھی کہ ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر ہی ہیں، اتنی کامن تھی. ہم آگے جا کر کے سیکھیں گے. احد کا جنگ کا موقع ہے، احد کی جنگ کا موقع ہے. ابو سفیان جو کہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جنگ میں ایک ایسے پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں کہ ابو سفیان ایک جگہ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ پہاڑ کی چوٹی پر غالباً ہیں. تو یہاں سے خبر، شیطان ایک زور سے آواز لگا کے کہتا ہے قتل محمد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہو گیا، شہید ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. افواہ اڑاتا ہے، رومر. تو لوگ اس پر بلیو کرنے لگتے ہیں. ابو سفیان تک بھی جب یہ بات پہنچتی ہے تو ابو سفیان ایسرٹین کرنے کے لیے زور زور سے چلاتے ہیں. اس وقت مسلمان نہیں تھے، یہ اپنی مشرکین کے کیمپ میں تھے، یہ تو ان کے لیڈر تھے. وہاں سے زور سے چلاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ افی القوم محمد، 3 مرتبہ. محمد ہے کیا تمہارے پاس؟ محمد ہے کیا قوم میں ابھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جواب مت دو. سیکنڈ کوسچن کیا ہوتا ہے ان کا؟ افیکم ابن ابی قحافہ، کیا تم میں ابو بکر، محمد کے بعد سیدھے نام کس کا آیا؟ ابو بکر کا. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے اندر بھی یہ بات پوری طریقے سے بیٹھی ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی بندہ ہے جو
ان کے پیچھے آ سکتا ہے یا ان کے بعد اگر آ سکتا ہے سیکنڈ ٹو نن آ سکتا ہے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے. تو اس حساب سے میں نے جان بوجھ کر جو ہے 2-4 الفاظ اس سلسلے میں کہنے کی کوشش کی ہے. تو ہمیں اتنا بس ان تمام باتوں سے اتنا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اگر ہم اللہ عز و جل کے ہو کر رہیں تو ساری دنیا کی طاقت بھی ہمارا بال بھاکا نہیں کر سکتی, اور اگر کچھ ہوتا بھی ہے تو ہماری دنیا جائے گی, آخرت سنور جائے گی انشاءاللہ تعالی. اگر ہم اللہ عز و جل کے ہو کر نہیں رہتے تو آخرت تو ہاتھ سے جانے کا ڈر ہے ہی, دنیا میں بھی ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا, خسارہ اٹھانا پڑے گا. تو اس حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں چھپے ہیں, یہ لوگ 3 دن تک خوب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کلو نہیں ملتا ان کو, تب ان لوگوں نے کہا کہ نہیں, اب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر باؤنٹی رکھنی چاہیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام لگانا چاہیے کہ جو کوئی محمد کو زندہ یا مردہ لے کر کے آئے اسے ہم 100 اونٹ انعام میں دیں گے. اور اس وقت 100 اونٹ کا معنی کم سے کم یوں مان کر چلیں کہ آج کی اچھی خاصی جو فورن کارز ہوتی ہیں, جو امپورٹڈ کارز جو ہوتی ہیں, ویسی کارز 100 کاروں کی بات ہو رہی ہے. دوسرے معنوں میں 1 کار نہیں, 2 کار نہیں, 100 کاریں کسی بندے کو ملیں گی اگر ایسا کوئی کرے. میں بس بتانا چاہتا ہوں کہ کتنا بڑا لالچ دے کر کے ان لوگوں نے, کیونکہ لوگ اس وقت اس طرح کے لالچ میں آ جاتے تھے, اور ہم آگے سیکھیں گے کہ اس طرح کے لالچ میں آ کر کے سراقہ ابن مالک نے اپنی جان کی بازی لگا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کی کوشش کی ہے. آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی. تو اس حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رات گزارتے ہیں, 3 راتیں گزارتے ہیں. میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ ریزورٹ میں نہیں ہے, وہ ایک چھوٹا سا کیو ہے جس میں مشکل سے 2 انسان بیٹھ سکتے ہیں. وہاں پر 3 راتیں 3 دن گزارنا. صحیح بخاری میں ایک روایت آتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خود ابو بکر اپنا بتاتے ہیں کہ ہم نے کیسے ہجرت کی. سب سے پہلے تو مکے سے نکل کر کے غار ثور جانے تک رات بھر چل کر کے گئے ہیں. پھر یہاں 3 دن کیمپنگ کرنے کے بعد عبداللہ ابن اریقط, ایک اور روایت کے مطابق عبداللہ ابن ارقط, ایک اور روایت کے مطابق عبداللہ ابن ابی اریقط اور ارقط. یہ بندہ غیر مسلم تھا مگر بھروسے والا بندہ تھا, تو اس بندے کو گائیڈ کے طور پر یاد رکھیں. اس وقت میپس آج جیسے ہیں ہمارے پاس گوگل میپس وغیرہ ایسا کچھ نہیں تھا, اور ویل پیوڈ راستے بھی نہیں تھے کہ چلیں سڑک پر چلاتے ہوئے چلے جائیں, کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے, کسی نہ کسی سے پوچھ لیں گے. نہیں, سب پتھریلے راستے, کوئی خاص پگڈنڈی جیسی ہوتی ہے ویسا بھی کچھ نہیں تھا. اور اس میں بھی انہیں ایسا راستہ چننا تھا جو لوگوں کی نظر سے بچتے بچاتے لے کر کے جائے. تو عبداللہ ابن ابی اریقط کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ہائر کر کے کہا تھا کہ 3 دن بعد یہاں آ جانا. تو اب یہ آ جانے کے بعد, وہ 2 اونٹنیوں کو لے لینے کے بعد, عبداللہ ابن ابی اریقط اپنی اونٹنی پر, یہ تینوں جو ہے سفر کرتے چلے ہیں. رات کو نکلے ہیں, دوسرے دن دوپہر تک کنٹینیوسلی چلتے رہے ہیں. دوپہر کو ایک مقام پر پہنچنے کے بعد دیکھا کہ ایک بڑی سی چٹان ہے, اس کے سائے میں آرام کیا جا سکتا ہے. ابھی اس کا سایہ پڑنا شروع نہیں ہوا تھا, مطلب یہ کہ the sun was right on the top of the heads, ابھی سر کے اوپر تھا سورج. مگر ان لوگوں نے سوچا, خاص طور سے ابو بکر نے کہا کہ ٹھیک ہے یہاں جا کر کے آرام کرتے ہیں. وہ پہنچتے ہیں, وہاں جا کر کے تھوڑا سا صاف صفائی کروا لیتے ہیں, ایک چادر بچھا دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کہتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں آرام کر لیں, میں تھوڑا سا ادھر ادھر دیکھتا ہوں, میں آپ کی نگرانی کروں گا. تو اس حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ جاتی ہے, اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ادھر ادھر دیکھنے کے لیے نکلے ہیں, سب سیف ہے کہ نہیں ہے, آگے کوئی خطرہ ہے نہیں ہے, ادھر تھوڑا دور تک جانے لگے ہیں ادھر ادھر دیکھنے کے لیے. تو اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ اپنی کچھ بکریوں کو ہانکتے ہوئے اس راستے سے گزر رہا ہے. تو ابو بکر اس کو رکاتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو, کہاں والے ہو. وہ بندہ جواب تو صحیح دیتا ہے کہ وہ کہاں والا ہے, مگر جس راوی نے یہ روایت کی ہے وہ کنفیوزڈ ہو گئے ہیں کہ اس بندے نے مکے والا کہا یا مدینے والا کہا. اس سلسلے میں خود جو نریٹ جس نے کیا ہے آگے چل کر کے, ان کو کنفیوژن ہے کہ مدینہ ہے یا مکہ ہے. خیر, اس بندے نے جو بھی کہا, دودھ کے بارے میں پوچھا کہ کیا تمہاری اپنی جو بکریاں ہیں. خاص طور سے یہاں پر ہائی لائٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اخلاق دیکھیں, ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اخلاق دیکھیں. سب سے پہلے تو کیا تمہاری بکریوں میں دودھ ہے؟ ہاں ہے.
کیا تم اس طریقے سے راستے میں جو راہ گزر ہوتے ہیں، راستے سے چل کر جانے والے، ان لوگوں کی سیوا میں تم ان لوگوں کے لیے تم کہیں اس طریقے سے دودھ دینے کو برا تو نہیں مانتے؟ تم دودھ نکال کر دے دو گے نا ہمیں؟ وہ بولتا ہے دے دو گے۔ اچھا دودھ تم نکال کر دے تو دو گے، مگر کیا تمہارے باس کی طرف سے، جس کی اپنی یہ بکریاں ہیں، اس کی طرف سے پرمیشن ہے کیا؟ کہیں وہ تو برا نہیں مانے گا؟ یا پھر ایسا تو نہیں ہے نا کہ تم اس کی اجازت کے بغیر ہمیں دودھ دے رہے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ تب ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمیں تھوڑا سا دودھ چاہیے۔ وہ پھر تھنوں کو صاف کرنے کی بات آتی ہے۔ پھر آگے روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص اپنا ایک مگ کہہ لے وہ ہوتا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی، دودھ وغیرہ پیا کرتے تھے۔ اس میں پھر دودھ دوہ کر کے لے لیتے ہیں، ملک کر کے اس بکری کو لے لیتے ہیں، پھر اس کو لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھتے۔ آ کر کے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، نیند آنکھ لگ چکی ہے، نیند میں ہے، تو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بس انتظار کیا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ جائیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ جاتے ہیں تب دودھ گرم کر کے دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیتے ہیں وہ دودھ۔ پیتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال پوچھتے ہیں، الم یأن للرحیل، ابھی ہمارا چلنے کا وقت نہیں ہوا کیا؟ کافی دیر سے ہم یہاں رکے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہاں چلیں، نکل چلتے ہیں۔ اب یہ دونوں یہاں سے بلکہ تینوں نکل کر چلتے ہیں۔ اب ایک اور واقعہ اسی طریقے کا آتا ہے، جس میں یہ اچھا خاص طور سے یہ واقعہ اس لیے بھی مشہور ہے کہ ایک خاتون ہے ام معبد۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کے گھر پر پڑاؤ ڈالا، وہاں وہ گئے، جا کر کے دودھ وغیرہ کی بات ہوئی ہے، مگر یہ روایت جو ہے ضعیف ہے کہ ام معبد کے پاس پہنچے ہیں، وہاں کافی باتیں آتی ہیں اس میں۔ تو مثال کے طور پر بکریاں جو ہے وہاں پر نہیں ہیں، ساری بکریاں چروانے کے لیے چلی گئی ہیں، بس ایک ہی بکری ہے جو کمزور ہو گئی ہے اور اس کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ چل کر اپنے چارے کے لیے جا سکے، لہٰذا اس کو یہیں باندھ کر رکھا ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کو لے آؤ میرے پاس۔ وہ لے آتے ہیں، وہ ام معبد لے آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تھنوں کو ہاتھ لگا کر کے کچھ دعا پڑھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اچانک تھن بھر آنے لگے، پھر دودھ دوہا جاتا ہے، دودھ بہت نکل کے آتا ہے، اس سے خود پیتے ہیں، ام معبد کو بھی دیتے ہیں۔ اور ام معبد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد ان کے اپنے شوہر ابو معبد جب آتے ہیں تو ان کو بتاتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا حلیہ تو بتاؤ مجھے، کون آیا تھا، کیسا آیا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکرائب کرنے لگتی ہیں کہ ایسا ہے ویسا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتانے لگتی ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ تو وہ نبی تھا، ارے اتنی بابرکت ذات تمہارے گھر پر۔ یہ ساری کی ساری روایت اس میں ضعف ہے، اس میں کمزوری ہے، یہ ویک ہے روایت۔ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے شوہر سے ملنا ضرور ثابت ہے، ام معبد سے نہیں، ابو معبد سے ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملنا ثابت ہے۔ خاص طور سے قیس بن نعمان کی مسند الامام بزار رحمہ اللہ، امام بزار کی ایک ہے حدیثوں کی کتاب، مسند بزار کہتے ہیں، اس میں یہ حسن درجے کی روایت ہے جس میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابو معبد سے ہوئی ہے۔ وہ تھنوں کو ہاتھ لگانے والی بات یا ایک بکری کا کمزور ہونا وہ باتیں نہیں ہیں، بس اتنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہیں کہ ہاں بکریاں تو ہیں مگر ساری کی ساری بکریاں حمل سے ہیں، ساری کی ساری بکریوں کے پیٹ میں ان کے اپنے بچے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف دعا پڑھتے ہیں، ہاتھ لگاتے نہیں ہیں، تھنوں کو دعا پڑھتے ہیں، دعا کے بعد جو ہے ایک بکری کے تھن سے دودھ نکالا جاتا ہے تو اتنا دودھ آتا ہے، پھر وہ دودھ دوہ لینے کے بعد، پی لینے کے بعد یہ آگے چل کر کہتے ہیں کہ کہیں آپ وہ شخص تو نہیں ہے جس کو مکے والے گمراہ ضال کر کے بولتے ہیں، آپ وہ تو نہیں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر کہتے ہیں وہ میرے بارے میں سمجھتے تو یہی ہیں، ان کا خیال تو یہی ہے، مگر ایسی بات نہیں ہے۔ تب یہ کہتے ہیں میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اسی وقت وہ ایمان لے آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ کیا میں آپ کا ساتھ دوں، ساتھ میں آپ کے چلنے لگوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، ابھی ہمارے ساتھ مت چلو، کیونکہ ہم ابھی اپنی جان بچا کر کے اپنی مدینہ پہنچنا چاہتے ہیں۔ جب ہمارے بارے میں آپ کو خبر ملے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، ہمارا غلبہ ہونے لگا ہے، ناؤ وی آر اسٹارٹنگ ٹو بیکم سپریم ناؤ، تو تب جب ہمیں ہمارے بارے میں یہ خبر سن لینا، تب آنا۔ تو اس حساب سے یہ روایت بالکل صحیح ہے کہ ابو معبد سے رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اور جاری ہے، ابھی مدینہ کافی دور ہے، ہاں ربیع الاول کا مہینہ ہے یہ جب سفر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، 12 یا 14 دن کا سفر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ پہنچے ہیں۔ اب یہاں سراقہ ابن مالک کے تعلق سے بات آتی ہے
کہ سراقہ ابن مالک کو جیسے ہی خبر ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے کے کفار نے 100 اونٹوں کا انعام رکھا ہے، بلکہ یہ آگے چل کر کے مسلمان ہوتے ہیں، فتح مکہ کے موقع پر ان کے اسلام کی خبر آتی ہے تو رضی اللہ عنہ کہہ لیں، مگر اس وقت تو یہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں، سراقہ ابن مالک ابن جعشم یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، اس وقت جو ابھی وہ اپنے کفر پر ہیں، تو جیسے ہی خبر ملتی ہے انہیں تو ایک مجلس میں بیٹھے ہیں سراقہ ابن مالک، ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے کہ میں نے 3 لوگوں کو تھوڑی ہی دیر پہلے فلاں راستے پر سپاٹ کیا ہے، وہاں سے وہ گزر رہے تھے، 3 لوگ تھے، مجھے لگتا ہے وہ محمد اور اس کے 2 ساتھی ہیں۔ یہ ایک بندہ آ کر کے پوری گیدرنگ میں خبر دیتا ہے، تو سراقہ ابن مالک آنکھ مار کے اس کو خاموش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رک جاؤ مت کرو ایسی بات، وہ اس کو خاموش کرا دیتے ہیں، تو ان کے اس اشارے کو وہ سمجھ بھی جاتا ہے اور خاموش بھی ہو جاتا ہے۔ پھر یہ اپنی طرف سے اپنا نیریٹو پیش کرتے ہیں کہ نہیں، وہ 3 جو آدمی تھے وہ محمد اور اس کے ساتھ ہی نہیں ہو سکتے، وہ فلاں قبیلے کے لوگ ہیں، وہ اسی طریقے سے یہاں گھومتے رہتے ہیں، آئے دن ان کا گھومنا چلتا رہتا ہے، کبھی یہ سامان گم ہو گیا، کبھی وہ سامان گم ہو گیا، تو اس حساب سے وہی 3 لوگ ہیں، محمد اور اس کے ساتھ ہی نہیں ہے کر کے وہ ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ انعام خود پا سکیں، اور سراقہ بن مالک اپنی گھڑ سواری میں مشہور تھے وہ، تو اس حساب سے انہوں نے ڈاؤن پلے تو کر لیا، وہ پھر فوراً اپنے گھر پہنچتے ہیں۔ گھر پر واپس آنے کے بعد اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ میں پیچھے کے دروازے سے نکلوں گا تاکہ لوگوں کو خبر نہ ہو، اپنا سامان لے لیتے ہیں، تیر وغیرہ جو ہوتے ہیں، وہ اسلحہ جو ہوتا ہے ان کا اپنا سامان وہ لے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے گھوڑے کو پیچھے سے لا کر کے مجھے دے دینا، میں پیچھے کے راستے سے نکل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد اور ابو بکر کا تعاقب کروں گا، چیس کر کے ان کو پکڑ کے لاؤں گا، 100 اونٹ کا انعام ملے گا مجھے۔ اور جانے سے پہلے سراقہ بن مالک اس وقت چونکہ کفر پر تھے، ایک خاص بات نوٹ کرنے والی یہ ہے یہاں پر کہ آپ دیکھیں اس چیز کو کہ جب ایک بندہ کفر پر ہوتا ہے تو اس کا یہ دنیا ہی سب کچھ ہوتا ہے، یہی سب کچھ کر لینا چاہتا ہے، وہ اس کو آخرت سے کوئی امید نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے پاس آخرت کا کوئی کانسیپٹ ہوتا نہیں ہے، لہٰذا جو بھی ہے اس دنیا میں ہے۔ وہیں جب یہ سراقہ ابن مالک مسلمان ہو جاتے ہیں تو دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی، پتہ چلے گا ہمیں تھوڑی ہی دیر میں اس چیز کے تعلق سے۔ تو سراقہ ابن مالک چونکہ کفر پر ہیں، اپنے وہ تیر نکالتے ہیں، ان کے پاس کچھ تیر ہوتے ہیں، وہ فال کھولنے والے تیر، وہ تیر نکال کر کے فال کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، تو تیر سے یہ نکلتا ہے کہ بھائی تم یہ سفر مت کرو، تم محمد کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، مت جاؤ، تمہیں اپنے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا۔ تو یہ لالچ میں انسان اتنا پھر آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس طرح کی فال کو بھی جو ہے، جبکہ فال پر ان کا وشواس ہوتا ہے ایسے لوگوں کا، مگر چونکہ اپنے ٹائپ کا اپنے حساب کا فال نہیں نکلا ہے تو اس حساب سے اس کو پھر اگنور کیا ہے، پاکٹ میں ڈالا ہے، اپنا فال نکل گیا، نہیں جانا تو ہے مجھے، یہ فال مجھے بھلے ہی کچھ بھی کہے، تو نکل کر چلے ہیں، کافی دور تک جاتے ہیں، اچانک ان کا گھوڑا جو ہے لڑکھڑاتا ہے، بری طریقے سے گھوڑا ان کو گرا دیتا ہے، گھوڑا خود بیٹھ جاتا ہے یا گر جاتا ہے، انہیں گرا دیتا ہے، یہ گھوڑے سے اٹھتے ہیں، واپس گرنے کے بعد پھر اٹھ کر کے آتے ہیں، اٹھ کر کے انہیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں میں نے جو فال جو نکالی تھی وہ غلط تو نہیں تھی، یہ سمجھ میں آنے لگا ہے مجھے۔ پھر ایک اور مرتبہ فال نکالتے ہیں، پھر وہی نکلتا ہے کہ نہیں، محمد کا کچھ بھی تم نہیں بگاڑ سکتے، تمہارا جانا بے سود ہے، بے مقصد ہے، تم جاؤ، کوئی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ پھر انعام کے لالچ میں پھر سواری کرتے ہوئے نکلتے ہیں گھوڑے کی، پھر تھوڑی دور جانے کے بعد پھر گھوڑا گرا دیتا ہے، پھر گر جاتا ہے خود بھی، پھر چوٹیں آتی ہیں، پھر اٹھ کر کے آتے ہیں، پھر فال نکالتے ہیں، پھر نکل کے واپس کرتے ہیں، نہیں میں سفر کر کے جاؤں گا۔ اب یہ تیسری مرتبہ جب پھر سے نکلے ہیں تو وہاں دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن ابی اوریقہ تھے، تینوں دکھائی دیتے ہیں۔ ارے یار سچ اے کلوز، میری آنکھوں کے سامنے ہے، تھوڑا سا تیزی کے ساتھ جاؤں گا، پکڑ لوں گا ان کو، یہ ارادہ کرتے ہوئے گھوڑے کو دوڑاتے ہیں۔ اس دفعہ گھوڑا اس تیزی کے ساتھ نہ صرف گرتا ہے بلکہ گھوڑے کے پیر زمین کے اندر یہاں تک، اس کی اپنی باڈی تک، اس کے اپنے چیسٹ تک جا کر کے دھنس جاتے ہیں۔ امیجن کیجئے ایک سیکنڈ کے لیے، کیچڑ میں اس طریقے سے کسی کے پیر دھنس جائیں، سمجھ میں آتا ہے، وہ مکے کی کیچڑ والی زمین نہیں، ڈراؤٹ جیسے ہوتا ہے وہاں پر، ہمیشہ سن اتنی زور سے بیٹنگ ڈاؤن کرتا رہتا ہے، یعنی سورج کی روشنی اتنی تیز آتی رہتی ہے وہاں پر، سورج کی گرمی وغیرہ کی چانس نہیں ہے کہ آٹومیٹکلی نیچرلی کسی کے گھوڑے کے پیر ہوں یا کچھ بھی اتنی اندر تک دھس جائیں۔ اس کو خود اس بات کا احساس، سراقہ ابن مالک کو خود اس بات کا احساس ہے، جس طریقے سے زمین کے اندر پاؤں دھسے ہیں،
اور گھوڑا اور اس کے ساتھ ساتھ جب گھوڑے نے اپنے پیر نکالے ہیں واپس تو ایک قسم کا دھواں سا اٹھا ہے. یہ دیکھ کر کے اب اس کو یقین ہو جاتا ہے, سراقہ ابن مالک کو اب یقین ہو جاتا ہے کہ نہیں, سچ مچ میں محمد کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, محمد از بیونڈ مائی ریچ, نہیں کر سکتا کچھ بھی میں صلی اللہ علیہ وسلم. تب جو ہے زور سے آواز لگاتے ہیں, رک جاؤ, میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کا کچھ نہیں بگاڑوں گا, میں آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤں گا, تکلیف نہیں دوں گا, بس رک جاؤ, 2 منٹ بات کر کے نکل جانا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے, پوچھو کیا ماجرا ہے, کیا چاہتا ہے, پوچھو اس بندے سے. اس وقت پر میں نے کہا تھا نا, سیکنڈ ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا تحزن ان اللہ معنا, غم مت کرو, خوف مت کھاؤ, پریشان مت ہو, اللہ عز و جل ہمارے ساتھ ہیں. یہ سراقہ ابن مالک کا اس مرتبہ تیسری مرتبہ گرنے سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ پلٹ کر کے دیکھتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ جب بھی چل رہے ہیں, ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے خاص طور سے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر چلتے جا رہے ہیں, ابو بکر کبھی سامنے کو ہو جاتے ہیں جب انہیں ڈر لگتا ہے کہ سامنے سے حملہ ہوگا, تو اس ڈر سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہیں حملہ نہ ہو, حملہ ہو جائے تو مجھ پر اٹیک ہو, پہلے میں اس حملے کو جھیل لوں, سامنے آ جاتے ہیں. کبھی جب ڈر لگتا ہے کہ نہیں سامنے تو کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا, ہو سکتا پیچھے سے کوئی حملہ کرے, تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیتے ہیں. تو اس طریقے سے کبھی سامنے کبھی پیچھے کبھی اس پروسیس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری مرتبہ جب سراقہ کا گھوڑا گرا ہے اس سے پہلے دیکھا ہے, کہا کوئی پیچھا کر رہا ہے ہمارا. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ڈونٹ وری لا تحزن ان اللہ معنا. اس کے فوراً بعد جو ہے یہ گھوڑا اندر پیر اس کے دھنس جاتے ہیں, پھر وہ دھواں نکلتا ہے, جب گھوڑا اپنے پیر باہر نکالنے لگتا ہے, پھر وہ چلا کر پلیڈ کرتے ہیں کہ نہیں رک جائیں, میں کچھ نہیں کروں گا, میں نقصان نہیں پہنچاؤں گا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پتہ تو کرو کرنا کیا چاہتا ہے, بات کیا ہے, اس کی ماجرا کیا ہے, تب یہ کہتا ہے میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں, میں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, مجھے اتنا یقین ہو چکا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیا ہے کہ تین مرتبہ میرا گھوڑا اور میرا فال بھی مجھے یہی بتا رہا تھا کہ میں آپ تک نہیں پہنچ سکتا. آپ ایک کام کریں نا, مجھے اپنی طرف سے کوئی ڈاکیومنٹ کچھ لکھ کر کے دے دیں جو میرے لیے سیکیورٹی بنے, کل کے دن مجھ پر حملہ کوئی نہ کرے, اس حساب سے آپ مجھے کچھ لکھ کر کے دے دیں تاکہ میں اپنی جان بچا کر جا سکوں. بدلے میں ایک وعدہ آپ سے ضرور کرتا ہوں کہ میں یہاں سے اس راستے پلٹ کر جب جاؤں گا, جو بھی بندہ مجھے اس راستے میں ملے گا جو آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آ رہا ہے, میں اس کو بولوں گا کہ محمد اس راستے سے نہیں گئے, محمد یہاں نہیں ہے, یہاں جاؤ مت, میں خود جا کر کے واپس آ رہا ہوں. تو کیا بھی انہوں نے ویسے ہی کہ پلٹ کر جاتے ہوئے جب بھی کوئی انہیں ملتا سب کو لوٹاتے جاتے, نہیں اس راستے سے محمد نہیں گئے, اس راستے سے محمد نہیں گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے یا تو ہڈی پر یا کسی چمڑے پر, اس وقت وہی ہوا کرتا تھا, ہماری آج کی طرح کاغذ پیپرز نہیں ہوا کرتے تھے, تو اس پر لکھ کر دیا ہے. انہوں نے ایک تو اسلام لایا اور وہ ڈاکیومنٹ جو ہے مکہ کے فتح ہونے تک, لگ بھگ اب سے 8 سال بعد تک اس ڈاکیومنٹ کو حفاظت سے رکھا ہے. مکہ جب کانکر کر لیا گیا تب وہ لے کر کے آتے ہیں, آپ نے مجھے سیکیورٹی کے طور پر یہ دیا تھا نا, یہ ہے آپ کا وہ, میں مسلمان ہو چکا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب بالکل قریب ہیں مکہ پہنچنے کے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکلتے ہی ایک بندے کو خبر دے کر کے بھیج دیا تھا, کہاں, اپنے ننیال میں. یاد ہے ہم نے بہت پہلے دیکھا تھا جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے تعلق سے بات کیے جا رہے تھے, تب ہم نے اس وقت دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ننیال مدینہ ہے, تو وہاں بنو نجار کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو خبر کروا دی تھی کہ میں آنے والا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہی خبر پہنچا دی تھی ان کو. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نکلتے ہیں, ابھی سفر پر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر جیسے ہی بنو نجار کو اور پھر مدینے والوں کو خبر پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ چکے ہیں, اب تب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے والے ہیں, اس خبر کو سن کر کے مدینے کے لوگ اتنے بیتاب اور اتنا شوق ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا, ان کو اپنے پاس بلانے کا, ان کی ہاسپٹیلٹی کا اتنا شوق کہ کئی لوگ روز صبح نکل کے اس سڑک کے پاس آتے جہاں سے مدینے میں داخل ہوا جاتا ہوں, جہاں سے مدینے میں لوگ انٹر کرتے ہوں اس سڑک کے پاس, یعنی مان لے کہ اس ہائی وے پر آ جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کرنے کے لیے, آ کر کے انتظار کرتے 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 کرتے. اور مدینہ مکہ ہمیں پتہ ہے وہاں کی سعودیہ کی گرمی کیسی ہوتی ہے,
جب گرمی سخت پڑنے لگتی، اتنی سخت کہ پیر چلچلاتی دھوپ میں پیروں کو تکلیف ہونے لگتی، واپس نکل جاتے، یہ سوچتے ہوئے کہ نہیں آج شاید نہیں آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج شاید۔ یہ روز اس طریقے سے کرتے۔ اندازہ کریں ان کے شوق کا، یہ اپنے سر آنکھوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھانا چاہتے تھے۔ ان میں کا ہر ایک چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئیں، میرے مہمان بنیں، میں آپ کی خاطر تواضع کروں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ضیافت سے، اپنی مہمان نوازی سے خوش کرنے کی کوشش کروں۔ روز آنا، روز جانا، روز آنا، روز جانا، اس طریقے سے واپس ہو کر ایک دن پھر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے آ رہے ہیں، اور یہ لوگ آئے ہیں، انتظار کیا ہے، دھوپ تیز ہونے کے بعد یہ واپس چلے گئے ہیں، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپیئر ہونے لگتے ہیں، قریب آ گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی یہودی ہے، میں نے کہا تھا کہ یہودی وہاں پر پہلے سے بسنے لگے تھے، تو یہودی وہاں کا اپنے کسی کام سے وہ ایک چٹان پر چڑھتا ہے، پہاڑ کے ایک چھوٹے سے ٹیلے پر چڑھتا ہے، اس ٹیلے پر سے اس کی نظر پڑتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس طریقے سے سفید کپڑوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس پہنے ہوئے آ رہے ہیں، دور سے چمک دمک نظر آتی ہے، کپڑوں کی وجہ سے بھی چمک دمک نظر آتی ہے، تو نبی کریم اور دیکھتا ہے وہ 3 آدمی آ رہے ہیں کوئی، اور اسے پتا ہے کہ یہ 3، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک ابو بکر، اور ایک ان کے ساتھ راستہ دکھلانے والا۔ اچھا ایک چھوٹی سی بات اس میں، کئی جگہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو انکاؤنٹر کیا، لوگ ان کو رکا کر پوچھتے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہاں جا رہے ہو، کیونکہ 100 اونٹ چاہیے انہیں، تم کون ہو، تم کہاں جا رہے ہو، تو جواب میں یہ کہتے میں ایک رہگزر ہوں، یہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتاتے کہ یہ ہمیں راستہ دکھانے کے لیے ساتھ چل رہے ہیں ہمارے، توریتاً، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کا راستہ نہیں، لوگوں کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اچھا مدینے کی طرف آپ جا رہے ہو، یہ یثرب یعنی اس وقت کا نام یثرب، اس کا راستہ دکھلا رہے ہیں لوگ سمجھتے، جبکہ ابو بکر کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ ہمیں آخرت کا راستہ دکھلانے والے، یہ ہمیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لے کر چلنے والے، یہ ہمیں برائیوں سے نیکی کی طرف لے کر چلنے والے، یہ ہمیں بدعات سے خرافات سے سنت کی طرف لے کر چلنے والے، یہ ہمیں اپنے شہوات سے اللہ عز و جل کی خوشنودی کی طرف لے کر چلنے والے، یہ ہمیں شرک سے توحید کی طرف لے کر چلنے والے، یہ تمام راستے دکھلانے والا یہ شخص ہے، ان کی اپنی یہ مراد ہوتی ہے۔ اور راستے میں کئی جگہ اس طریقے سے کئی لوگوں نے پوچھا ہے، تو جب جس کسی نے پوچھا ہے اس طریقے سے جواب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیا ہے۔ تو اب ابو بکر رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر چلتے جاتے ہیں، میں نے کہا یہودی نے دیکھ لیا، تو یہودی سے رہا نہیں گیا، کیونکہ اس کو بھی اندازہ تھا کہ یہ لوگ اتنے دنوں سے روز آتے جاتے انتظار میں لگے ہیں، تو وہ وہیں سے زور سے چلاتا ہے کہ جس بندے کا تمہیں انتظار تھا وہ آ گیا ہے کر کے، خوب زور سے چلاتا ہے، ٹاپ آف ہز وائس، تو سارے لوگ سن لیتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کرنے کے لیے لگ بھگ 500 لوگ آئے تھے، 500 لوگ، اور ان میں سے کئی لوگ اپنے جو اسلحے ہوتے ہیں، تلواریں، وہ جو بھی ہوتی ہیں ان کی اپنی گنز وغیرہ سمجھ لیں آج کے حساب سے، وہ لے کر کے آئے تھے، ڈرنے ڈرانے کے لیے نہیں۔ دیکھیں اگر کسی بھی کمیونٹی کا یا کسی بھی کنٹری کا کوئی ٹاپ موسٹ لیڈر آتا ہے تو اس کو توپوں سے سلامی دی جاتی ہے، اس وقت بھی ہوا کرتا تھا، آج بھی ہوا کرتا ہے۔ آپ انڈیپینڈنس ڈے پر دیکھ لیں، 26 جنوری وغیرہ کو دیکھ لیں آپ، جب ہمارے ہاں وہ سیلیبریشنز ہوتی ہیں، ٹیلی ویژن پر براڈ کاسٹ بھی ہوتا ہے، وہ جس کسی بھی کنٹری کا انوائٹ ہی ہوتا ہے، کسی کو انوائٹ کیا جاتا ہے تو اس کو توپوں سے سلامی دی جاتی ہے۔ ایک آنر ہے وہ، ایک عزت کا طریقہ ہے وہ، ایک اسلوب ہے وہ، کہ اس حساب سے ان کی عزت بتائی جائے کہ ہم آپ کی اتنی عزت کرتے ہیں۔ خاص طور سے وہ 21 گنز کی جو ہے سلامی بہت مشہور ہے، وہ تو 21 بلٹس جو ہے فائر کرتے ہیں وہ ایئر میں اب کے، تو اس وقت جو ہے وہ لوگ اسی طریقے سے اسلحہ لے کر کے، تلواریں وغیرہ لے کر کے پہنچے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے۔ تو جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں وہاں پر، یہ تو ہوتا ہی ہے، استقبال ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ البتہ اس میں جو ایک روایت آئی ہے خاص طور سے، وہ مشہور ایک نشید ہے، طلع البدر علینا، وہ نہیں ہے، وہ صحیح روایات سے ثابت نہیں ہے وہ۔ البتہ اس وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ ضرور کہا ہے
جاء نبی اللہ، جاء نبی اللہ، جاء نبی اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، اور تکبیر، اللہ اکبر، ایسا کچھ نہیں. بس لوگ اتنے خوش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کرنے کے لیے، کہ روایات میں آتا ہے کہ جو گھر تھے وہاں، ان سارے گھروں کی چھتوں کے اوپر مرد اور عورتیں کھڑے ہو گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں، اور وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس سارے سڑکوں میں پھیلے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ویلکم کرنے کے لیے. ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی، اونٹ کی وہ پکڑ لوں، میں لگام پکڑ لوں تاکہ میں لے کر چلوں. آگے کیا ہوتا ہے، آگے کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گھر اترتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ہم جب اگلی دفعہ ملیں گے، وچ از ناٹ نیکسٹ ویک، اس کے بعد والے ویک انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم ملیں گے تو اور بہت ساری باتیں انفولڈ کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیشہ انفرنسز ڈرا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اس حساب سے ڈھالتے ہوئے جینے کی توفیق عطا کیے رکھے. آمین یا رب. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.